السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم 10ویں جغرافیہ سبق نمبر 9 کا حصہ نمبر 3 پارٹ نمبر 3 مینس آف کمیونیکیشن مواصلات کے ذرائع لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے، اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیوز روانہ کیے تھے اسی سبق کے متعلق۔ پہلا سیاحت یعنی ٹورزم کے متعلق، دوسرا ٹرانسپورٹیشن یعنی نقل و حمل کے متعلق۔ نقل و حمل میں ہم نے بتایا تھا کہ نقل و حمل کسی شے یا مسافر کو یعنی کسی آبجیکٹ کو جس کی جسمانی ساخت ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اسے ہم نقل و حمل کہتے ہیں۔ یعنی جو ذریعہ کسی شے کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے ٹرانسپورٹیشن مینس آف ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، یا نقل و حمل کا ذریعہ کہتے ہیں۔ لیکن مواصلات اس سے مختلف ہے، یعنی مواصلات ہم کسی خبر کو، کسی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تحریری یا تصویروں کی شکل میں منتقل کرتے ہیں، اس کو ہم پیغام رسانی یا خبر رسانی یا مواصلات کے ذرائع کہتے ہیں، مینس آف کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ یعنی نقل و حمل میں کسی شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اور پیغام رسانی میں، مواصلات میں کسی خبر کو، کسی پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یعنی کسی پیغام یا خبر کو تحریری، سمعی، بصری شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کو مواصلات یا خبر رسانی کہتے ہیں۔ خبر رسانی آواز، تحریر اور تصاویر کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی اس کو منتقل جو کیا جاتا ہے تحریر کی شکل میں۔ پرانے زمانے سے ہم نے دیکھا ہے خط و کتابت کا کام ہوتا ہے، آج بھی ڈاک تار کا محکمہ ہے جو خطوط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام خطوط کی شکل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کبوتر کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ بہت ہی قدیم ذریعہ تھا خطوط کو منتقل کرنے کے لیے۔ آج بھی ڈاکیے ہوتے ہیں، یہ بھی مینس آف کمیونیکیشن میں شامل ہے۔ لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بہت ساری مینس آف کمیونیکیشن ہیں جن کو ماڈرن مینس آف کمیونیکیشن کہتے ہیں، جس میں ای میلنگ ہے، یعنی انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ہم ای میل کے ذریعے اپنے خبر کو، اپنے پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ہم میسیج کا فون کے ذریعے بات کر کے میسیجنگ کا استعمال کر کے، ایس ایم ایس کا استعمال کر کے، اسی طرح سے دوسرے ذرائع ہیں جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں جدید ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں انٹرنیٹ، کمپیوٹر خاص ہے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا جس میں فیس بک ہے، گوگل پلس ہے، اسی طرح ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، اسی طرح واٹس ایپ ہے، یہ سارے انسٹاگرام ہے، یہ سارے سوشل میڈیا، یہ بھی پیغام رسانی کے اہم ذرائع ہیں۔ آج ایک بہت بڑی آبادی ان ذرائع کا استعمال جو ہے کرتی ہے خبر رسانی کے لیے، اور اس سے ہماری سماج میں خبروں کا ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں پہنچ رہی ہیں اور سماجی ڈھانچہ ہمارا تبدیل ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان ذرائع کو سمجھنے کے لیے بھارت اور برازیل کے توسط سے۔ سب سے پہلے برازیل میں ہم خبر رسانی کے ذرائع کے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے برازیل کے وقت کے متعلق معلومات آپ کی کتاب میں دی گئی ہے۔ برازیل کا معیاری وقت، بھارت کا معیاری وقت متعلق ہم بعد میں پڑھیں گے، 8ویں جماعت میں ہم نے پڑھا تھا بھارت کے معیاری وقت۔ تو برازیل کے معیاری وقت کو 4 منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی برازیل میں ٹائم کے 4 زون ہیں، جو یہ الگ الگ زون آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایم ٹی سے یعنی گرینوچ مین ٹائم سے 2 سے لے کر کے 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ یعنی برازیل جو ہے یہ جی ایم ٹی سے مغرب میں ہے، اس لیے برازیل کا وقت جو ہے پیچھے ہے۔ یہاں آپ دیکھیے برازیل کا مشرق ترین حصہ ہے پونٹو دو ٹیکساس، اسی طرح برازیل کا مغرب ترین حصہ یہ ہے ناشتے یامویا، یہ مغرب ترین حصہ ہے۔ تو یہ مشرقی اور مغربی حصے میں برازیل کے تقریباً 2 گھنٹے 48 منٹ کا فرق ہے۔ یہاں کے مقامی وقت میں 2 گھنٹے 48 منٹ کا فرق ہے، تقریباً 3 گھنٹے کا۔ لیکن جی ایم ٹی سے یہ تقریباً 3.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ یہ برازیل کا وقت جی ایم ٹی سے پیچھے اس لیے ہے کہ برازیل
GMT کے مغرب میں ہے، وہاں وقت پیچھے ہوگا۔ تو برازیل کی یہ 4 ٹائم زون ہیں۔ برازیل کا یہ جو مشرقی حصہ ہے یہ GMT سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، یعنی یہ پورے خطے پر۔ دوسرا خطہ یہ ہے، یہ 3 گھنٹے پیچھے ہے، یہ درمیان میں جتنے حصے آئیں گے۔ تیسرا -4 ہے، یعنی 4 گھنٹے پیچھے ہے اس زون میں۔ اسی طرح سے یہ برازیل کا ایک دم مغربی کنارہ یہ -5 یعنی 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس طرح برازیل کے درمیان سے گزرنے والا یہ جو خط ہے یہ برازیل کا معیاری وقت ہے، جس کو ہم BRT برازیلین ٹائم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو برازیل چونکہ ایک وسط کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، عرض البلدی اور طول البلدی پھیلاؤ کافی ہے، اس لیے آسانی کے لیے اس میں 4 ٹائم زون بنائے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، برازیل کا مواصلات پڑھیں گے، کیونکہ مواصلاتی نظام میں یہ ٹائم زون بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے بھارت اور برازیل دونوں کا ٹائم زون ہمیں پڑھنا ہے۔ برازیل میں مواصلات کا نظام ترقی یافتہ ہے، اس میں ٹیلی فون، ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ برازیل کی 45% آبادی انٹرنیٹ ایکسپلور کرتی ہے، یعنی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ وہاں 5G کی شروعات بھی ہو چکی ہے، بھارت میں بھی زیر غور ہے۔ شمالی اور شمال مغربی علاقے میں آبادی کم ہونے کی وجہ سے استعمال محدود ہوتا ہے، کیونکہ آبادی کم ہے، تو یعنی امیزن کے جنگلاتی علاقوں میں یا سطح مرتفعی علاقوں میں، بلند زمینی علاقوں میں جو دشوار گزار ہے وہاں آبادی کم ہے، اس لیے استعمال بھی کم ہے، مواصلات کا محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ قدرتی رکاوٹیں ہونے کے باوجود برازیل کا مواصلاتی نظام ترقی یافتہ ہے، کافی ترقی یافتہ نظام ہے، جیسا کہ بتایا ہم نے کہ وہاں 5G کی شروعات ہو چکی ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ برازیل خلائی اسٹیشن اور مصنوعی سیاروں میں بھی ترقی کر رہا ہے۔ یہ تو برازیل کے مواصلاتی نظام کے متعلق تھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے برازیل کا معیاری وقت پڑھا، اسی طرح بھارت کا معیاری وقت ہے۔ دراصل معیاری وقت کسی ملک کے درمیان سے گزرنے والے طول البلد سے لیا جاتا ہے۔ یہاں آپ بھارت کے متعلق دیکھ رہے ہیں، یہ خط شمال سے جنوب جو پھیلا ہوا یہ 82.5 درجے کا، یہ 82.5 درجے کا جو ہے مشرقی طول البلد ہے، جو بھارت کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ یہی IST یعنی انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم، یہیں اسی کو تصور کیا گیا ہے۔ تو بھارت کی طول البلدی اوسط زیادہ ہے، بھارت کی انتہائی مشرق اور انتہائی مغرب یعنی دونوں کناروں پر، یعنی مغرب سے مشرق کے بیچ میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک جو فرق ہے وہ 1 گھنٹے 20 منٹ یعنی 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اسی طرح بھارت میں ایک ہی معیاری وقت تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ برازیل میں ہم نے 4 ٹائم زون پڑھے تھے، بھارت میں ایک ہی ٹائم زون ہے۔ یہ بات چل رہی ہے ابھی کہ بھارت کو بھی 2 الگ الگ ٹائم زون میں تقسیم کیا جائے، لیکن ابھی تقسیم نہیں کیا جا سکا ہے۔ بھارتی معیاری وقت کے لیے 82.5 درجہ یعنی 82 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد متعین کیا گیا ہے، جو الہ آباد شہر کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے۔ بھارتی معیاری وقت گرینوچ سے 5.5 گھنٹہ آگے ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ برازیل کا وقت جو ہے وہ 3.5 گھنٹہ پیچھے ہے، لیکن بھارت کا وقت 5.5 گھنٹہ آگے ہے۔ وجہ اس کی کہ بھارت جو ہے GMT سے مشرق میں ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف، تو مشرق کا جو ٹائم ہوگا وہ آگے ہوگا، برازیل مغرب میں ہے اس لیے وہ پیچھے ہے۔ تو یعنی بھارت میں پہلے سورج جو ہے طلوع اور غروب ہوگا۔ تو یہ بھارت کا معیاری وقت ہو گیا۔ آئیے بھارت کے ہم مواصلاتی نظام کے متعلق پڑھتے ہیں۔ بھارت میں برقیاتی وسائل کی ترقی کی وجہ سے مواصلاتی صنعت بہت تیزی سے ترقی کرنے والا شعبہ بن چکا ہے، یعنی کمیونیکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اب کافی وسعت پا چکا ہے۔ IT یعنی اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کے اس دور میں کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ جیسے ڈیجیٹل وسائل کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے مواصلاتی شعبے کا دائرہ عمل تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج بھارت سب سے زیادہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک بن گیا ہے، یعنی بھارت کی آبادی کثیر ہے، دنیا کا دوسری بڑی آبادی والا ملک ہے، اس لیے یہاں پر بڑے پیمانے پر اسمارٹ فون اور فون کے ذریعے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آبادی کی کثرت کی وجہ سے موبائل کا استعمال بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ بھارت کی صورتحال تھی۔ مواصلات جو ہے کافی ترقی کر چکا ہے بھارت، ابھی 5G کی تیاری میں ہے، اور
آئیے ہم دیکھتے ہیں مواصلات کے اور اہم ذرائع کون سے ہیں۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی مصنوعی سیاروں کے ذریعے مواصلاتی نظام۔ یہ مصنوعی سیارے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو قدرتی سیارہ ہوتا ہے، جیسے چاند ہے جو زمین کے اطراف گردش کرتا ہے، لیکن انسان کا بنائے ہوئے سیارہ ہوتا ہے جو چاند کی طرح زمین کے اطراف گردش کرتا ہے، لیکن اس کا کام مختلف ہے۔ اس میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے جاری ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سگنلز ملتے ہیں۔ زمین پر ایسے کچھ اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں جس سے وہ سگنل آتے ہیں، ریسیو ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس مصنوعی سیارے کے ذریعے مختلف قسم کا اس کا استعمال ہے۔ جیسا کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے فیلڈ میں اس کا بڑا اہم استعمال ہے، چاہے ٹیلی ویژن کی نشریات ہوں، ریڈیو کی نشریات ہوں، ٹیلی ویژن کے چینلز ہوں، یا اسی طرح ویدر کی فورکاسٹنگ ہوں، یا موسم کا جو ہم حال جانتے ہیں اور مستقبل کے 1-2 دن میں موسم کا کیا حال ہوگا، اس کو ویدر فورکاسٹنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیزاسٹر وارننگ، یعنی کچھ جو قدرتی آفات ہیں جو آنے والی ہوتی ہیں، جیسے طوفان آنے والا ہے، اس کی بھی آگاہی اسی نظام کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں، جیسے قدرتی آفات کے دوران، زلزلے کے دوران، یا اسی طرح سے آتش فشانی دھماکے کے دوران، طوفان کے دوران، ایسے قدرتی آفات کے دوران سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن چلائے جاتے ہیں، بچاؤ کی مہم شروع کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصاویر ہمیں حاصل ہوتی ہے، سینسٹیو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کیمروں کے ذریعے ہم ان کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ ایسے دشوار گزار علاقوں میں اس کے ذریعے کی گئی فوٹوگرافی، اس کے ذریعے معلوم کی گئی معلومات، فراہم کی گئی معلومات ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، تو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اسی طرح سے بھارت میں بہت جو ہے بڑے پیمانے پر اس سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے سیٹلائٹس بھارت نے خلا میں داغے ہیں جو اس کے مختلف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے الگ الگ نام یہاں کچھ سیریز دیے گئے ہیں، 15 آپریشنل سیٹلائٹس۔ اس میں نام کچھ انسیٹ کے نام سے اس کی سیریز ہے، انسیٹ کی، انسیٹ 3A 3C 4A 4B، اسی طرح 4CR، اسی طرح جی سیٹ کی بھی سیریز ہے 6 7 8 9 10، اسی طرح 12 14 15 16 18۔ اس طرح سے بہت ساری سیٹلائٹس جو ہے بھارت سے خلا میں داغی گئی ہے۔ اب خلائی تحقیق کے متعلق اور مصنوعی سیاروں کے متعلق بھارت کا دنیا میں اہم نمبر ہے، اور اسی لیے بھارت میں اب اس تکنیک کے ذریعے مواصلاتی نظام بہت ہی ترقی کو پا رہا ہے۔ عزیز طلبہ، تو آپ نے اس طرح سے اس سبق کو سمجھا، مواصلات اور نقل و حمل کا فرق آپ نے سمجھا، یعنی نقل و حمل کیا ہے، نقل و حمل کے جدید ذرائع اور نقل و حمل کے مختلف ذرائع کے متعلق ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا۔ تو نقل و حمل اشیاء کی منتقلی ہے، مختصر میں آپ یوں سمجھیے، اور کمیونیکیشن یعنی مواصلات، خبر رسانی، کسی خبر کو ہم آواز کی شکل میں، تحریر کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم پہنچا دیں، یہ خبر رسانی ہے۔ اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، جس میں اخبارات ہے، ڈاکٹر کا محکمہ ہے، پوسٹل ہے، اسی طرح سے ٹیلی ویژن ہے، اسی طرح موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ مختلف ذرائع ہیں، اور ان سب آپریشنز کو چلنے کے لیے مصنوعی سیاروں کا نظام ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ اس سبق کو آپ پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مختصر میں ہم بھارت اور برازیل دونوں کے متعلق جو تحقیق ہو رہی ہے، خلائی تحقیق میں بھارت میں جو خلائی تحقیق کا کام کرنے والا ادارہ ہے وہ اسرو ہے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جو بھارت میں خلائی تحقیق کو پروان چڑھا رہا ہے۔ اسی طرح برازیل میں برازیلین خلائی ایجنسی کی نگرانی میں خلائی تحقیق کا پروگرام جاری ہے۔ اس طرح دونوں ممالک خلائی منصوبوں کے متعلق کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ابھی تک عزیز طلبہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے پہلے ہماری 2 ویڈیوز روانہ ہو چکی ہیں، اور ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کر کے پورے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کی لنک جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں دے دی جائے گی، آپ وہاں سے لنک دیکھ کر کے دونوں ویڈیوز جو پہلے روانہ کیا جا چکا ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔